السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راؤ دلشاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز نیٹ ورک کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ آج ہمارے مہمان ہیں سینئر سیاستدان چودھری محمد سرور، 2 مرتبہ گورنر پنجاب رہے، ممبر پارلیمنٹ رہے، فلاحی اداروں کی سربراہی کر رہے ہیں آج کل، اور ان دنوں سیاست کیا کہتی ہے، معاشرت کیا کہتی ہے، اور ملک میں جو آئے روز نیا بحران سر اٹھاتا ہے، ان پر ان سے بات بھی کریں گے۔ بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ نے وقت دیا۔ چوہدری صاحب، سے پہلے بتائیں اپنی جو آپ کی جرنی ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ایم پی بننے کی، اس پہ ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے سفر شروع ہوا، پھر آپ نے کیا ایسا کیا کہ آپ ممبر پارلیمنٹ بنے، کیونکہ کونسلر بننا بڑا مشکل ہے وہاں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی بڑا لمبا یہ سفر تھا، تو ہم تو گولڈن سپون لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ والد صاحب فارمر سن تے کدی زندگی چ سوچا بھی نہیں سیگا کہ کار بھی لے لواں گے، بلکہ موٹر بائک بھی نہیں سی۔ تے میں جدوں 8ویں جماعت دا امتحان دتا تے ادوں 2 چیزاں سی جدی وجہ نہ میں بڑا خوش سی۔ ایک میری والدہ نے کیا سی کہ اگر تیرے اچھے نمبر آئے تو اسی تینوں سائیکل لے کے دیں گے، بائک، موٹر بائک نہیں، سائیکل وہ لے کے دیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے تو چلو اب ڈیسک پہ بیٹھیں گے نا۔ بس 2 یہ چیزیں جو تھیں محنت کرنے پہ آمادہ کرتی تھی۔ تو ماشاءاللہ فرسٹ آیا اپنی کلاس میں، اور پھر گھر والے۔ اسکول کون سا تھا آپ کا؟ گورنمنٹ مڈل اسکول چک نمبر 333 اور گورنمنٹ ہائی اسکول 333۔ تو پرائمری میں نے اپنے گاؤں میں کی تھی، پھر 2 کلومیٹر ہم پیدل جاتے تھے اور 2 کلومیٹر واپس اپنے گھر آتے تھے۔ تو یہ 4 کلومیٹر کا سفر جو ہے۔ برطانیہ کب گئے؟ برطانیہ جی میں 1976 میں گیا جی۔ وہاں پر میری کزن تھی جن کے ساتھ میری منگنی ہوئی، اور پھر وہاں پر شادی ہوئی۔ اس کے بعد پھر میرے والد صاحب وہاں پر ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ٹیننٹ تھے ہم کونسل کے۔ اور پھر میں نے دکان پہ ایز اے لیبرر شیلف پیکر کام کیا۔ پھر وہاں سے میں نے مارکیٹیں بھی لگائیں، جو آپ کو جمعہ مارکیٹ جن کو بولتے ہیں یہاں پر ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد دکان اپنی چھوٹی سی لے لی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ نے بڑی ترقی دی کہ کیش اینڈ کیری بنا دی، جو ہم ہول سیل کا کام کرتے تھے وہ شروع کر دیا۔ پھر ہم 1982 میں پولیٹکس میں آ گئے۔ 1982 میں، اور پولیٹکس میں آنے کا ایک میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ تو تمام آئیڈیل بھی وہی تھے جی۔ میں آئی لائک ہم، یعنی تسی پکے جالے سے۔ ہی واز اے ریئل پولیٹیشین، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ان کی اپنی کمپین لانچ کی، سیو بھٹو کمپین۔ تو اس دوران ہم ممبرز آف پارلیمنٹ کو ملتے تھے، کونسلرز کو ملتے تھے، ٹریڈ یونین کے لوگوں کو ملتے تھے۔ اس دوران یہ ٹیلی فون وغیرہ موبائل تو اتنے اویلیبل نہیں تھے، تو ہمیشہ ٹیلی گرام میں ہم ایم پی سے دلواتے تھے۔ پھر پٹیشن دائر کر کے کونسل جو ہے ہمارا ہائی کمیشن اس کو دی تھی۔ لیکن ہماری کوششیں جو ہیں بدقسمتی سے کامیاب نہیں، سیاست وہیں سے شروع۔ اور وہیں چونکہ جب ہم لوگوں کو لابی کرنے گئے تو ان سے ہمارا تعلق واسطہ پیدا ہو گیا، ایم پیز کے ساتھ، کونسل کے ساتھ، اور تقریباً کیا کام تھی اس وقت ڈومیننٹ سی لیبر پارٹی۔ اور میرا ویسے بھی سی کہ غریب دی گل کرتی ہے، ملک چ مساوات کا نظام لینا چاہتی ہے، تو میں پھر لیبر پارٹی میں شامل ہوا۔ پھر 1992 میں گلاسگو سٹی کونسل منتخب ہوا۔ پھر 1995 میں دوبارہ الیکٹ ہوا، اور 1997 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا، جو کہ ماشاءاللہ تاحیات وہاں موجود ہے۔ 1997 میں آپ نے جی جو پہلی مرتبہ ایم پی بنے، ہاں جی۔ کیا فیلنگز تھی اس وقت؟ کیونکہ بالکل ایک مثالی اقدام تھا، ٹاٹوں میں پڑھنے والا بچہ، ڈیسک کی خواہش کرنے والا بچہ، اور پھر وہ ایم پی ممبر پارلیمنٹ، یعنی اس پارلیمنٹ کا ممبر بنا جس کو مدر آف آل پارلیمنٹس کہا جاتا ہے۔ کہتے تھے نا کہ آدھی دنیا پہ سورج غروب نہیں ہوتا انگریز کے دور کا۔ تو اٹ واز اے گریٹ فیلنگ،
کہ بھئی وہ پارلیمنٹ جہاں پر بیٹھ کے انہوں نے پورے بر صغیر کو کنٹرول کیا ہے، آج ہم اس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. تو یہ ایک اٹ واز ناٹ اونلی فار می، اٹ واز اے پرائڈ مومنٹ فار آل دا مسلم ان دا ورلڈ. آپ یقین کریں میرے خیال میں ان دونوں ای میل وغیرہ یہ وہ موبائل کا رواج نہیں تھا، تو آئی ریسیوڈ مور دین 4,000 لیٹرز. میرا خیال ہے دنیا کا کوئی ملک ہوگا ملک جہاں سے مجھے کنگریجولیشن کا لیٹر نہیں آیا، اور پاکستان میں بے شمار لوگوں نے مجھے خط لکھ کے مبارکباد دی. اور جشن کا سامان جو آپ نے سوچا کیا وہ آپ کر پائے برطانیہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے، اس میں کس حد تک کامیابی ملی یا خواب ہی رہے؟ دیکھیں جو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب ہمیں ممبر آف پارلیمنٹ کا شرف ملا تو ہم نے پاکستان کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اور وہاں کی جو ہماری لوکل کمیونٹی ہے اپنا پورا حق ادا کیا. اور آج بھی اگر آپ برطانیہ میں جائیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی برطانیہ میں اپوزیشن جو ہماری تھی وہ بھی یہ کہے گی کہ مسٹر سرور واز اے کریڈیبل مین، ہی واز اے آنیسٹ مین، ہی واز اے ہارڈ ورکنگ مین. پھر اس کے بعد پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے زیادہ وقت جو ہے پاکستان کی خدمت میں گزارا. جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو پاکستان کی جو یو کے ایڈ تھی وہ تھی 20 ملین پاؤنڈ، اور جب میں ریٹائر ہوا تو اس وقت 400 ملین پاؤنڈ تھی. پاکستان واز دی لارجسٹ ریسیپینٹ آف یو کے ایڈ ان دی ورلڈ. پھر اس کے بعد جب ارتھ کوئک آیا ہے 2005 میں تو ہیلی کاپٹر چینک وہاں سے ہم نے یہاں پر بھجوایا. 2005 پہ لے جانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ 99 میں مارشل لا لگ گیا، اس کے بعد آپ کا تعلق میاں نواز شریف سے ڈیولپ ہوا، وہ کیا سٹوری تھی، کیسے تعلق ڈیولپ ہوا اور کیا وعدے وعید تھے جو ہوئے؟ دیکھیں جتنے بھی یہ ہمارے لیڈر ہیں جب برطانیہ میں ہوتے ہیں نا جی، آپ کے پھر تو نہیں پھر تو پاکستان کی غریب عوام کا درد، ان کے دکھ سکھ، اس ملک کو یورپ بنا دینا، اس ملک کو پیرس بنا دینا، سب خواب ہوتے ہیں. لیکن جو ہی پاکستان کی دھرتی پہ قدم رکھتے ہیں نا تو وہ سیم نہیں رہتے. بس میں تو تمام لیڈروں کے بارے میں یہی کہوں گا کیونکہ سب سے میرا تعلق. اچھا کیسے آپ کا، چونکہ آپ سب کو پتا تھا کہ آپ جالے ہیں اور آپ جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کی بڑی تکریم رہی، آپ نے ظاہر ہے خود بھی بتایا ہے کہ بھٹو صاحب کے لیے آپ نے بڑی وہاں پر ایجیٹیشن بھی کی، اور جو آپ کر سکتے تھے پیسفلی آپ نے وہ کیا. نہیں پھر بینظیر بھٹو شہید کو بھرپور طریقے سے ایگزائل میں سپورٹ کیا، یورپ تک ان کو رسائی دی، ممبر آف پارلیمنٹ تک ان کو رسائی کی. جو یورپ میں سب سے پہلا، یعنی آپ سہولت کار رہے سارے ضلع وطنوں کے، آپ سہولت کار. سب سے پہلا جلسہ، بڑا جلسہ گلاسگو میں بینظیر بھٹو کا ہوا تھا. آپ سہولت کار رہے ہیں جو بھی ضلع وطن ہوتے ہیں. It is not about facilitation, it's about to stand with the people who are oppressed. اصل بات یہ ہے، کاش اس نقطے کو میں جو ہے نا جی، جسٹس، انصاف میری زندگی کا سب سے اہم چیز ہے. اگر میری فیملی کا کوئی ممبر بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو میں وکٹم کے ساتھ ہوں گا، کبھی اپریسڈ کے ساتھ ہوں گا، اپریسر کے ساتھ میں نے زندگی میں کبھی نہیں رہا. جیسا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کیا، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کام کیا، آپ نے مسلم لیگ نون کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بھی جوائن کیا، پھر آخری جو آپ کی جماعت جو آپ نے چھوڑی وہ پاکستان مسلم لیگ کاف تھی، ان کے ساتھ کیا ڈفرینس ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ایبسلیوٹ پاور ہے، اور پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے. جو خوشامد کرے گا اور سچی بات نہیں کرے گا تو وہ کامیاب ہے، جو اپنا مائنڈ رکھتا ہے وہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے. آپ کو گورنرشپ جو چھوڑنی پڑی اسی وجہ سے، یہی وجہ تھی؟ دیکھیں جی، میں تو گورنر رہا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہا، میں عمران خان کے ساتھ. کیا وجہ تھی چھوڑنے کی؟ دیکھیں جی، ایک آپ بڑی جگہ پہ بیٹھے ہیں، پروٹوکول آپ لے رہے ہیں، لوگوں کے لیے ڈلیور کر نہیں رہے، لوگوں کے انصاف دلا نہیں سکتے، بے بس ہیں. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ جب میں پہلی دفعہ گورنر بنا تھا تو یہ میری خواہش تھی. آپ کی خواہش تھی. اور دوسری دفعہ میں جب گورنر بنا ہوں میری خواہش نہیں تھی. میں تو انرجی کی منسٹری لینا چاہتا تھا. ملک میں انرجی جو ہے
اس کو میں درست کر دوں. لیکن وہ مجھے کہا گیا کہ نہیں جی آپ کی پنجاب میں ضرورت ہے, مجھے گورنر بنا دیا. پی ٹی آئی نے آپ کو کیوں چھوڑنے پر مجبور کیا گورنر ہاؤس؟ وہ بھی ایک لمبی کیا وجہ کہانی. دیکھیں مجھے چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا, کئی خود چھوڑ گیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے پہ بات کی جاتی ہے. اب جو ٹائمنگ ہے نا جی, عمران اور پی ٹی آئی کے لیے مشکل وقت ہے, اور وہ میرے ساتھ ہی رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی کا کوئی ورکر تکلیف میں ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے اپنی فیملی کی طرح ہے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے میں, ایک میرا اصول ہے کہ جب لوگ اپوزیشن میں ہوں, جب مشکل میں ہوں, تو میں ان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں, ان پہ تنقید نہیں کرتا, ان کو اپنا جو ہے. ناراضگی کی کوئی وجہ تو ہوگی نا, جیسے ناراضگی کی وجہ جی, میں صاف بات ہے کہ ناراضگی میں ہی نہیں, تمام حلقوں میں ناراضگی ایک ہی تھی کہ لوگ جو ہیں بزدار صاحب کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے, تو ان میں بھی شامل تھا. آپ سپورٹ کرتے تھے دوسرے دھڑے کو؟ نہیں, دھڑے بڑے کی تو بات ہی کوئی نہیں. کوئی میں آپ کو ایک آپ کس کو لانا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں لانا, پرویز لائی صاحب کو یا نہیں پلیز ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں. یا علیم خان؟ نہیں پلیز سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی سطح پہ یہ مطالبہ نہیں تھا کہ فلاں کو لے کے آؤ. یہ پرسپشن غلط ہے. خان جس کو بھی, اگر خان بزار کو بنا سکتا ہے تو کوئی اور کسی کو نامینیٹ کر دیتا. تو کوئی طاقتور حلقے بھی یہ کہتے تھے کہ جس کو مرضی خان صاحب چاہیں ہم اس کو لے آئیں گے. یہ ایک وجہ بنی. یہ ایک وجہ کافی, میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں جو ہیں اس کی وجوہات ہوتی ہیں, لیکن یہ وقت نہیں ہے. اچھا, میں واپس اسی سوال پہ آتا ہوں. ساروں کے ساتھ آپ نے کر لیا, 4 بڑی پارٹیز کے ہیڈز کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات تھے. نہیں, میری ہر جماعت اسلامی کے ساتھ بالکل ٹھیک. میرے طلقات خان, سارے خان کے ساتھ, آپ کی ساری جماعتوں کے ساتھ آپ بالکل ٹھیک بات آپ کریں. کس کو آپ نے بہتر پایا جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں تھا لیکن اس نے نہیں کیا؟ کون ایسی؟ دیکھیں جی, میں جو ہے میری اپنی سوچ یہ ہے کہ دیر واز اے آئیڈیل اپرچونٹی فار پی ٹی آئی ٹو ڈیلیور, اور ہم سے غلطیاں ہوئیں, اور یہ کلیکٹیو غلطیاں ہیں. ہم یہ اگر کہیں کہ ساری فالٹ جو ہے عمران خان کی تھی, ہماری آپس کی, فرض کیا میں, شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین, علیم خان, اگر ہم ایک پیج پہ ہوتے تو شاید آنے کی ضرورت نہ پڑتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر ایک نے اپنا کوئی. دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹیم ورک تیاری نہیں تھی, اور یہی بات میں اب آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک کبھی بھی دنیا میں شیڈو کیبنٹ, یار پوری دنیا میں شیڈو کیبنٹ. اور میں پچھلے جب سے پاکستان آیا ہوں ایک ہی بات پہ زور ہے, خدا کے لیے شیڈو کیبنٹ بناؤ جب آپ اپوزیشن میں اس وقت تیاری کریں کہ کیا کام کرنا ہے. تو زرداری صاحب کو موجودہ سیٹ اپ میں آپ کہاں دیکھتے ہیں, مطلب ان کا کیا فیوچر آپ کے خیال میں ہے؟ دیکھیں جی, زرداری صاحب از ویری میچورڈ اور گیم پلیئر ہے. ٹھیک ہے جی, وہ اس لیے میری آج بھی سوچ ہے, پہلے بھی تھی, پارٹی کے اندر بھی کہتا تھا کہ بھی ہم نے اگر اپنی حکومت میں اسٹیبلٹی لانی ہے تو بھی زرداری اندرون سندھ چاہتا ہے, دے دو اس کو, بجائے اس کے کہ ہم باپ سے بلیک میل ہوں, ایم کیو ایم سے ہوں, کاف لیگ سے ہوں. یار اسٹیبل حکومت کر کے ڈیلیور کرو. اگر ہم ڈیلیور کرتے تو پھر ہمیں یہ جو بائی الیکشن ہم ہار رہے تھے, کیوں ہارتے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. لیکن اب بھی میں کہتا ہوں دیکھیں, ریکنسلیشن از دی اونلی نیڈ آف دی آر. پاکستان کو بے شمار چیلنجز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مار کے حق میں بڑی عزت رکھی ہے, اور ہماری افواج جو ہیں ماشاءاللہ جو حالیہ مضبوط ہیں. پھر ایران اور امریکہ اس کی ثالثی میں, اس کی میڈیشن میں, ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں اللہ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے. لیکن جب ان محاذوں پہ ہمارا محاذ جو ہے, اب انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے تعلقات اب یو اے کے ساتھ بھی آئیڈیل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پھر اسرائیل تو ہمارا ویسے ہی مخالف ہے. بلوچستان کی صورتحال بڑی پریشان کن ہے. ادھر کے پی کے میں وہاں پر جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اب آزاد کشمیر میں بھی جو لوگ
पिछले 50 साल से मैं आई विटनेस हूँ कि इन कश्मीरियों के साथ मिल के इंडियन एम्बेसी के बाहर एहतजाज करते थे, और वो आज लोग बड़ी तशवीशनाक, इसमें कसूरवार कोई भी है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज वन पार्टी अदर, लेकिन मैं तो आउटकम जो है वो बता रहा हूँ। आउटकम ये है कि अब वो हमारे हज़ारों की तादाद में हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। अब बिलावल भाई नौजवान है, मतलब अभी उसके पास टाइम इज़ ऑन हिज साइड, इस नौजवान। और मरियम नवाज को भाई मैं अभी देखे ना जी, फ्यूचर जो है वो तो जाहिर है कि उधर उनको अगर नॉमिनेट हम मवाजना करें मौजूदा जो सूबाई हुकूमतें हैं, तो उनमें क्या लगता है आपको, कौन सी हुकूमत बेहतर परफॉर्म करती है? यार मैं Comparatively. देखो मैं Comparatively. नहीं मैं ये बात वो नहीं आपकी बात करता, दुरुस्त है, मसाइल है। मैं बात ये करता हूँ कि हमारा सूबे जो है ना जी, सूबों के पास तो फंड ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, वो खर्च ही नहीं कर सकते अपने, उन पे पैसे रख के वो अपना इंटरेस्ट कमाते हैं, ठीक है जी। उनके पास कोई ना अकाउंटेबिलिटी है, ना उन किसी के सामने वो जवाबदेह हैं। 100 रुपया कलेक्ट करता है मरकज़, 57.5 रुपये जो हैं वो सूबों में तकसीम होते हैं। असल बात तो यह है कि मरकज़ क्या कर रहा है दुनिया में। अगर आपकी इन्फ्लेशन है वो मरकज़ ने कंट्रोल करनी है, फॉरेन पॉलिसी मरकज़ ने कंट्रोल करनी है, डेट सर्विसिंग जो है मरकज़ ने कंट्रोल करनी है। तो मुझे आप बताएं कि जिस मुल्क में 15,000 अरब टैक्स कलेक्शन होनी है टोटल, ये भी यकीनी नहीं है, क्योंकि पिछले तखमीना साल में पिछले हम 2,000 अरब कम ही है, तखमीना है। तो उनमें से अगर 900 अरब जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे चला जाएगा, तो फिर मुल्क का जो मईशत है उसके बारे में मुझे क्या बताने की ज़रूरत है कि मईशत जो है ज़वाल पजीर है, लोगों को खुद समझना चाहिए। हल क्या आपके ख्याल में? मसाइल तो मसाइल का हल जी एक ही है कि सबसे नंबर 1 देयर शुड बी ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। 5 ट्रिलियन का आपका डेवलपमेंट का बजट है, सूबों का और मरकज़ का, मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें। 5 ट्रिलियन, ठीक है जी। उसमें डैम भी बनने हैं, उसमें सड़कें भी बननी हैं, उसमें मोटरवे भी बनने हैं, उसमें सूबों को भी पैसा आना है, उसमें हेल्थ सारी चीज़ें होंगी। 5 ट्रिलियन में से मुझे बता दें कि कोई शख्स मुझे टीवी पे हुकूमत का बंदा आके कह गए कि उसमें एमएनए नहीं लेते, उसमें से एमपीए नहीं लेते, उसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं लेती, आधे पैसे लगते हैं। जब आधे पैसे लगते हैं तो प्रोजेक्ट 2 साल के बाद वो सड़क, वो जो भी चीज़ बनाते हैं वो गिरने वाली हो जाती है इमारत। जब तक पूछने वाला नहीं, जब तक भाई ज़ीरो टॉलरेंस, चाहे वो कोई जुडिशरी का आदमी करे, चाहे वो पॉलिटिशियन करे, चाहे वो अपोजिशन वाला करे, चाहे वो कोई जज करे, चाहे वो कोई डीएमजी का बंदा करे, चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा करे, लेकिन वो नागजी सब। अगर जब आप कोई दुनिया में आप कानून क्यों चलता है, बरतानिया में कानून चलता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं चलता? इसलिए नहीं चलता कि बरतानिया में कानून ताकतवर गरीब सब के लिए यकसा है और 100% पे अप्लाई होता है। ज़्यादातर जो लोग फलाई काम करते हैं उनमें इमरान खान साहब देख लें, इब्रारुल हक देख लें, उसमें जवाद अहमद देख लें, उसमें चौधरी सरवर साहब को देखें, ये उसके पीछे सियासत ही क्यों नज़र आती है? आप भी जाहिर है आपका भी सियासत, आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपकी फाउंडेशन काम करती है, ये मैं समझने से कासिर हूं। मैं आपको समझाता हूँ जी। मैंने सरवर फाउंडेशन की बुनियाद ईयर 2000 में रखी थी, ठीक है जी। और मैं पाकिस्तान आया हूँ 2013 में, वो भी गवर्नर का ओहदा, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है। अमली पॉलिटिक्स में मैं 2015 में आया, ठीक है। उसके बाद मैंने टोबा टेक्सिंग से रिजाने से इलेक्शन नहीं लड़ा कि लोग ये ना कहें कि फाउंडेशन से किसी किस्म का एडवांटेज ले रहा है। और दूसरी मैं बात आपको बता दूँ कि ये जो लोगों की सोच है ना कि जी जो चार्टी का काम करता है लोग उसको वोट दे देंगे या फ़ायदा देगा, यकीन माने इलेक्शन अवाम से इसका कोई ताल्लुक, मेरी बात सुन लें, मेरी मैं जनरल सवाल पूछा, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग जितने एमएनए लोग बनते हैं, एमपीए बनते हैं, इलेक्शन पे खर्च करते हैं, 4 साल लोगों से लेते हैं। इमरान खान ने पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा करके अस्पताल बनाया और आज तक उसी के ऊपर सियासत हो रही है। इब्रारुल हक ने पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा किया और अस्पताल बनाया, सुगरा शफी अस्पताल, उसी पे उसी हल्के से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। इसी तरह से बाकी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये
کہ یہ وتیرہ درست ہے, پہلے فلائی کام کریں اس کے بعد پھر اس کو سیاست کے لیے استعمال کریں؟ آپ نے تو نہیں کیا, آپ تو کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں کیا. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں جب آپ لوگوں کو احساس کرتے ہو, لوگوں کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہو, تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ چارٹی کر کے ملک کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے. جتنی مرضی آپ 1 لاکھ لوگوں کو سال کا فائدہ دے دیں گے, 2 لاکھ, اگر عوام الناس کا فائدہ کرنا ہے تو پھر ہمیں حکومت میں آنا ہوگا. اگر اچھے لوگ, نیک لوگ, لائق لوگ, کمپیٹنٹ لوگ, آنیسٹ لوگ حکومت میں آنا ایک الگ بات ہے چوہی صاحب, لیکن پاکستان میں اگر آئیں گے تو اس سے ملک کو کوئی فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اس میں پالیٹکس میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پاکستان میں جس طرح کی پالیٹکس ہے, پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وسائل پر قبضے کی جنگ ہے ساری سیاسی جماعتوں کو. اگر آپ دیکھیں ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیکھ لیں, پنجاب گورنمنٹ کو دیکھ لیں, تو وسائل کے اوپر قابض نظر آتے ہیں کہ وسائل جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں رہیں, اور جہاں یہ چاہیں. تو پاکستان میں تو سیاست اس طرح کی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. ایسی سیاست میں کیا آپ کر سکتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں جب برسر اقتدار آتی ہیں تو اپنے لوگوں کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, کیونکہ الیکشن میں جب آنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, ایم پی بات ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے جتنے بھی اس کے سپورٹر تھے ان پہ اس نے کسی کو فری ہینڈ نہیں دیا کہ پیسے کما لو, بلکہ کسی کو اس نے جو ہے یہ نہیں سوچا کہ ان کو میں اسٹرینتھن کروں گا تو اگلا الیکشن جیت کے آئیں. یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. نہیں, عمران خان نے نہیں کیا, لیکن محمود خان کی حکومت کو دیکھ لیں, یا نہیں وہ تو بازار محمود خان کی, وہ تو چائس جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ غلط تھی. میں کہتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی چائس غلط, لیکن میں آپ کو اگر کہوں کہ میں گورنر تھا, میرا خیال ہے کہ جتنی انویسٹیگیشن میری عمران خان کے دور میں ہوئی ہیں اتنی نون اور پیپلز پارٹی نے نہیں کروائی. تو یہ اچھا, میں اس سے ناراض نہیں ہوں, میں تو اس سے خوش ہوتا تھا جب مجھے پتا آپ کا وہ پرابلم نہیں ہے. تو میں تو کہتا تھا ٹھیک ہے بھی ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی اس وقت چاہیے جب آپ گورنر ہیں, جب آپ وزیر اعلیٰ ہیں, جب وزیر ہیں. جب آپ اپوزیشن میں ہیں وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہے. اب کہاں دیکھ رہے ہیں عمران خان کو؟ یہ پاکستان میں کی سیاست میں کوئی بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا ہونا ہے. مجھے یہ بتائیں, پرویز رشید صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ 12 گھنٹے کے سے زیادہ کی پریڈکشن یہاں پہ نہیں ہو سکتی. پاکستان میں کوئی سوچ سکتا تھا 5 سال پہلے 6 سال پہلے اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی دوستی ہو جائے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو پھر تو یہاں کوئی پتہ نہیں چلتا, یہاں تو بس وہ لاٹری نکل دی ہے جدی نکلے. جی بہت شکریہ چوہی صاحب. یہاں لاٹری نکلتی ہے بقول چوہی صاحب کہ جس نے آنا ہے وہ آئے. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, بہت ساری رہ بھی گئی ہیں جو آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دے دیجیے گا اجازت اللہ نے کے بعد.